السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 7 نومبر کو یعنی تقریباً ابھی 15 دن کے قریب ہی بچے ہیں، ہمارا گروپ عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ اریبہ ٹورزم کے بانی مولانا عرفان صاحب ہیں، جو ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ مولانا کے ساتھ جا چکا ہوں، اور پچھلے سال ہم نے ایک گروپ ساتھ لے کر گئے تھے، بڑا کامیاب رہا۔ تو اس بار بھی ہم نے اعلان کیا تھا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے گروپ میں آنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم 7 نومبر کو عمرہ جا رہے ہیں اریبہ ٹور کے ساتھ میں، مولانا کے ساتھ میں، تو کچھ سوالات لوگوں کے آئے ہیں، تو وہ آج آپ لوگوں کو میں یہاں پر آیا ہوں ان کے آفس میں، ٹور کے آفس میں، اور مولانا سے کہا کہ میں ایک ویڈیو ہی بنا دیتا ہوں، اس لیے تاکہ ہم لوگوں کے جو سوالات کے جواب ہیں وہ ہم دے دیں، ہے نا۔ تو ہم بہت شارٹ کٹ میں چھوٹا سا ویڈیو رہے گا، لیکن آپ کے جو 5-6 سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے والے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس گروپ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ سیٹیں شاید 8 سیٹیں ابھی بھی بچی ہوئی الحمدللہ، تو آپ اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل میں، اور پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات یہ ہے کہ جو 92,000 ہے یعنی 92,000 یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اکثر عمرہ جو ہے 85,000 یا 84,000 میں اور ٹور والے کراتے ہیں، تو آپ اتنا مطلب 92,000 کیسے لے رہے ہیں؟ تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کر دیجئے تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائے کہ آپ جو یہ 5,000 6,000 اوپر لے رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، 92,000 ہم کیوں لے رہے ہیں؟ پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ ہمارا جو یہ بیسک پیکیج ہے، یہ بیسک پیکیج 87,000 کا ہے۔ یوزولی ہمارے پاس 2 پیکیجز چلتے ہیں، ایک اکنامی اور ایک سیمی ڈیلکس، اور یہی سیمی ڈیلکس پیکیج کے اندر ہم تمام لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ آؤٹ آف دا سیزن بھی اگر دیکھیں گے تو 87,000 کا یہ پیکیج رہے گا، بٹ آپ مولانا صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، اور ان گروپ کے اندر ہم کچھ یونیک چیزیں کرتے ہیں جس کے اندر ہم اسپیشل زیارات کے ایلیمنٹ ہم ڈالتے ہیں۔ وہی زیارات جو عام طور پر آپ کو 10,000 سے زیادہ آپ کو خرچ ہوگا، ان تمام زیارات کا خرچہ ہم اجتماعی طور پر صرف 5,000 لیتے ہیں، تو 87 + 5,000 یہ 92,000 ہوگا۔ اب زیارات الگ الگ جگہوں کی زیارات ہم کرواتے ہیں، مکہ کی، جدہ کی، مدینہ کی، طائف، بدر، یہ تمام زیارات ہم اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیکیج ہے یہ 87,000 کا ہے، 5,000 روپے یہ سب زیارات کا دیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو زیارات ہے جو آپ ایکسٹرا کرانے والے ہیں، جیسے جو عام طور پر ٹور والے نہیں کراتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم دوسرے بھی ٹور کے ساتھ گئے تھے تو وہ بس ہفتے میں ایک مرتبہ ایک بس آتی ہے، 2 گھنٹے کی وہ زیارت مینا، مزدلفہ، عرفات، غار ثور، غار ہرا کر کے 2 گھنٹے میں واپس لا کر چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ آپ جو 5,000 روپے لے رہے ہیں اس میں کہاں کی زیارت جو دوسرے ٹور والے نہیں کراتے، وہ ایکسٹرا آپ کیا کرنے والے ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں۔ دیکھیے، پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ہم مکہ مدینے کی اندرون کی زیارت پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، جو حرم پاک کے اندر کی زیارت ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 دن تقریباً 3.5-4 گھنٹے ہمیں ایک روٹ کی زیارت کے لیے لگتا ہے، جس میں جبل ابو قبیس ہے، جس میں شیب ابی طالب ہے، جس میں دار ارقم ہے، جس میں مولد نبوی ہے، اور کئی سارے ایک سائڈ کا روٹ ہو گیا۔ دوسرے سائڈ کا روٹ مسفلا جو قبیلہ تھا، مسفلا جو محلہ تھا، پھر اسی طریقے سے جہاں پر زندہ بچوں کو درگور کیا جاتا تھا، دار الندوہ کہا تھا، حضرت عائشہ کہاں پر پیدا ہوئی تھی، اللہ کے نبی ہجرت کر کر کیسے گیا تھا، تو یہ ایک روٹ پورا کے پورا 2 دن میں 4-8 گھنٹے کا یہ روٹ ہوگا، یہ ایک زیارت ہوگی اندرون کی، جہاں پر آپ کو پیدل جانا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے ایلیمنٹ کی طرف کہ جہاں پر ہم جدہ کی زیارات آپ کو کرواتے ہیں۔ اگر آپ حرم پاک سے مکہ سے جدہ جائیں گے، اگر انڈیویجول بیسس پہ بھی اگر جائیں تو کم سے کم 100 ریال آپ کی جانے آنے میں لگتا ہے، اور پھر اندر کے گھومنے کے لیے آپ کو 100-150 ریال الگ سے جائیں گے۔ یعنی ایک بندہ اگر جا رہا ہے جدہ میں تو صرف 150 ریال کو صرف جدہ کے لیے لگے گی، اگر آپ 4-5 لوگ جا رہے ہیں تو۔ اس کے بعد ہم طائف
اب جدہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر اماں مبارک کا مقبرہ ہے, اسی طریقے سے جو ایک فلوٹنگ ماسک سمندر کے کنارے پر ایک بہت خوبصورت مسجد ہے, وہاں پر ہم لے جائیں گے. اسی طریقے سے پرانا ٹریڈیشن جو جدہ کے اندر بلد مارکیٹ ہو گیا, وہاں کے مال ہو گئے, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے کلچر کو کیسے پرزرو کر کے رکھا ہے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے. دین اگر آپ مکہ کے قریب آئیں گے تو طائف کی پوری زیارات ہم کروائیں گے, جس میں مسجد عباس ہے, پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس باغیچے میں انہوں نے آرام فرمایا تھا, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, اور الگ الگ طائف کی جگہوں کی زیارت ہم کروائیں گے. اس کے ساتھ اگر ہم تیسری زیارت کی طرف آئے تو ہم بدر کی زیارت آپ کو کروائیں گے. یہ تو مکہ کی زیارت پہلے ہم بتا دیں کہ مکہ میں جو ایکسٹرا ہم زیارت کرانے والے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹور والے جو ہے اندرون کی زیارت بھی نہیں کراتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے حساب سے جا کر وزٹ کر لیں, دیکھ لیں, اور کوئی رہبر بھی نہیں ہوتا جی. لیکن ہمارے ساتھ خاص یہ ہے کہ ہم خود لے کر جاتے ہیں اور ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر کے اس کی تاریخ, اس کی ہسٹری بتاتے ہیں. ایک دن جو ہے جبل ابو قبیس کی طرف, یعنی جہاں پر صفا مروہ کی سائڈ لے کر جاتے ہیں جی, اور ایک مرتبہ جو ہے ہم یہ دار التوحید اور جی وہاں لے کے جاتے ہیں تو کلاک ٹاور کے اس سائڈ میں, وہاں بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں, کیونکہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے, مکہ اور مدینہ, کہ وہاں پر ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ تاریخ ہے. تو جب تک آپ کو وہ تاریخ پتہ نہیں چلے گی تو کیسے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں وہ چیز ہوئی تھی. تو یہ دو زیارات, اس کے علاوہ مکہ کی زیارت میں ہم طائف لے کر جاتے ہیں, طائف بھی, اور وہاں سے بھی ایک عمرہ ہو جاتا ہے. جی طائف ہے نا. پھر اس کے بعد میں حدیبیہ لے کر جاتے ہیں, اور پھر ایک جدہ. یعنی مکہ میں رہ کر مکہ کے جو 7 دن ہے اس کے اندر جو بڑی بڑی جو زیارتیں ہیں وہ ایک طائف ہے, ایک جدہ ہے, اور ایک حدیبیہ ہے. یہ, اور اس کے علاوہ 2 اندرون کی زیارت. یہ مکہ کا ہو گیا. میں مولانا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مدینہ کی کیا کیا زیارت آپ کرانے والے ایکسٹرا, جو دوسرے ٹور والے نہیں کراتے, اور آپ کرانے والے ہیں, جو ہم 5000 جو آپ ایکسٹرا لے رہے ہیں, اس میں آپ بتائیے کہ مدینہ کی اور کیا زیارت آپ کرنے والے ہیں. دیکھیے, مدینہ کے اندر بھی آپ 5 روز رہیں گے تو 5 دن آپ کے مشغول رہیں گے. فرسٹ آف آل یہ سمجھے کہ مدینہ کے اندر نارمل زیارت تو سب سے پہلے آپ مکہ اور مدینہ میں نارمل زیارت تو آپ کو باہر کیب آپ کو کروائیں گے, جس میں آپ ناشتے سے لے کے ظہر تک آپ زیارت کریں گے. مدینہ کے اندر ایک دن آپ کا انٹرنل پوری کی پوری زیارت رہیں گی, جہاں پر آپ کے سبا کے جاتے ہی پہلے بدر سے ہو کے جائیں گے نا. جی ہاں, یوں بتا رہا, مکہ سے نکل کر جو ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم بدر ہوتے ہوئے پہنچیں گے, ہے نا یہ بات. جی. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ہم مکہ سے نکلیں گے تو مکہ سے نکلتے سمے ہی ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ ہم بیفور ٹائمنگ آپ مکہ سے نکلیں, یعنی 11-12 بجے ہم مکہ سے نکلیں گے, اور جاتے سمے ہی ہم لوگ بدر جائیں. بدر جب جائیں گے تو بیر روحا ہے, بیر شفا ہے, اسی طریقے سے جو میدان بدر ہے, میدان بدر جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, رات بھر دعائیں کی تھی, مسجد عریش, اور جہاں پر جبل ملائکہ یعنی فرشتے جو اترے تھے, وہ تمام کے تمام چیزیں ہم وہاں پر تقریباً 8-10 زیارتیں بدر کے اندر میں, وہ تمام زیارت ہم کروا کر آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں گے. رات کے سمے آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے, نیکسٹ ڈے آپ کو ہم جنت البقیع کی زیارت کروائیں گے, اور اندر روز رسول پر ہم سلام کس طریقے سے عرض کرنا ہے یہ پوری کی پوری ترتیب آپ کو بتائیں گے. سیکنڈ ڈے اس کے بعد آپ نارمل زیارت کریں گے مدینہ منورہ کی. اس کے بعد ہم ایک دن آپ کو وادی جن لے جائیں گے, جہاں پر ترکوں نے ایک اسٹیشن بنایا, وہ اسٹیشن, اور 2-3 الگ الگ جگہوں کی زیارت ہم مدینہ منورہ میں کروائیں گے. اس کے بعد ایک دن آپ کو حرم پاک کی اندرون کی زیارت, جس میں ایک تو میوزیم ہے, جس میں مسجد بخاری ہے, جس میں الگ الگ جو باریک باریک چیزیں ہیں جو مدینہ منورہ کے حرم سے لدی ہوئی ہے, مسجد اجابہ وغیرہ, وہ تمام کی تاریخ کے ساتھ وہ زیارات بھی ہم کروائیں گے. اور اس کے بعد ایک دن ہم آرام دیں گے, اور پھر آپ لوگ آپ کے وطن عزیز پر انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد آپ روانہ ہو گئے. چلے, تو یہ مولانا کا بتانے کا مقصد اور مولانا سے پوچھنے کا بھی مقصد میرا یہ تھا کہ بہت سارے کمنٹس ایسے آ رہے تھے کہ زیارت میں کیا کیا ہے. زیارت تو ہر ٹور والے کراتے ہیں, لیکن دیکھیے زیارت جو ہے نارمل جو 2 گھنٹے کی زیارت ہے, جو ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں ہوتی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری بڑی بڑی زیارتیں ہیں جو مکہ اور مدینہ میں کرائی جاتی ہے. وہ بھی یعنی ہم خود بتاتے ہیں, ہم خود جا کر وہاں چھوٹی چھوٹی جو تاریخ ہے, ہسٹری ہے, وہ ہم بتاتے ہیں. آخری ایک تو سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ مکہ میں جو ہوٹل ہے وہ کتنی دور ہے حرم پاک سے؟
وہ بتائیں مدینہ میں اور مکہ میں دونوں مکہ مکرمہ کی جو ہوٹل ہے بالکل آپ کلاک ٹاور کے پیچھے ہماری ہوٹل ہے الزیدی ہوٹل ہے جو تقریباً حرم پاک سے 500 میٹر کے آس پاس ہے. رمادہ وڈی کے بالکل لدی ہوئی ہوٹل ہے الزیدی ہوٹل, آپ میپ وغیرہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ اگر مدینہ منورہ کی اگر میں آپ سے ہوٹل کہوں تو جنت البقیع سے آپ جیسے نکلیں گے بالکل تیسری ہوٹل ہماری درت امجد السلام یہ ہوٹل ہے بالکل, یعنی اگر میں کہوں کہ آپ کو 150 میٹر پر مدینہ منورہ کی ہوٹل ہے. مکہ 500 اور مدینہ 150 میٹر کی آپ کی ہوٹل رہیں گی انشاءاللہ. اچھا کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے لوگ چائے کے شوقین ہوتے ہیں تو چائے 24 گھنٹے ہے کہ صرف کھانے کے وقت ملے گی. ویسے تو چائے کا میں بھی شوقین ہوں, اس لیے یہ میرا پرسنل بھی سوال ہے. جی اصل میں کھانے کے اوقات کے اندر اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے پاس کھانے کے اندر ویج نان ویج دونوں طریقے کے کھانے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا, یہ 3 کھانے آپ کے پیکیج میں انکلوڈ رہیں گے. ہاں البتہ چائے کا جو معاملہ ہے, چائے تینوں ٹائم کی میل کے وقت آپ کو اویلیبل رہے گی. میل کے علاوہ وقت میں چائے کیونکہ وائنڈ اپ کیا جاتا ہے ریسٹورینٹ کو, تو آپ کو میل کے علاوہ چائے نہیں ملیں گی. البتہ کھانے میں یعنی ناشتے میں بھی, دوپہر کے کھانے میں بھی, رات کے کھانے میں بھی آپ کو پکی ہوئی چائے انشاءاللہ ہمارے گروپ میں آپ کو ملیں گی. یہ ہمارے گروپ کی خاصیت ہے کہ ہمارے پاس تینوں وقت میں چائے ہم لوگ مہیا کرواتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس یوزولی جانے والے مہاراشٹر کے حاجی ہوتے ہیں اور الگ الگ جگہوں کی بھی جو حجاج اکرام ٹریول کرتے ہیں وہ چائے کے شوقین ہوتے ہیں, بیکاز ہم بھی خود چائے پیتے ہیں. تو چائے الحمدللہ آپ کو ملیں گی. ویج نان ویج کے اندر ہمارے یہاں پر اگر نان ویج اگر ہے تو وہاں پر چکن اور بکرے کا گوشت ہم دیتے, بیف ہم نہیں سرو کرتے ہیں حج اور عمرہ کے ٹائم پر. چلیے ماشاءاللہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات تھے زیارت کو لے کر اور یہ پلان کو لے کر, چائے کو لے کر, کھانے کو لے کر اور ہوٹل کو لے کر, میں نے تقریباً مولانا سے سب کی صفائی لے لی ہے. مولانا کے ساتھ میں جب میں جڑا تھا تو میں نے پہلے مولانا سے کہا تھا کہ ایک عمرہ آپ پہلے مجھے لے کر جائیے ساتھ میں پہلے آپ کی سروس دیکھوں گا, آپ کی ہوٹل دیکھوں گا, آپ کی ساری چیزیں. تو مولانا نے مجھے پہلا عمرہ ہم ساتھ میں اکیلا گیا, اور جب مجھے اطمینان ہوا تب ہم یہ ابھی دوسرا سال ہے ہمارا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ میں. اور جتنی باتیں مولانا نے کہی ہے, مولانا کو مطلب یہ ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور وہ ساری چیزیں ایک ایک چیزیں جتنی یہاں بتائی گئی ہے وہ انشاءاللہ ساری پوری کی جاتی ہے. اسی لیے ہم اتنے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ, اتنے بھروسے اور اعتبار کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اریبا ٹور سے اگر آپ جائیں گے تو جتنی چیزیں آپ سے کہی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ دیکھیے ابھی ہم لوگ یعنی 7 تاریخ کو جانے والے ہیں, تقریباً ابھی 15 دن شاید کے قریب, 12 یا 13 دن کچھ بچے ہیں. تو ابھی 8 سیٹ اویلیبل ہیں. اگر آپ لوگوں کا ارادہ ہو تو اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں, آپ ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں, اور اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو بالکل چلیں. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ سفر کر کے. ٹھیک ہے, دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین 1 منٹ رکیے, کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے. یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے, تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. شکریہ, خدا حافظ.